آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ بتانے والے ہیں جب آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے 9 مہینے کی داستان بتانے والے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ اپنی ماں بی بی آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا۔ میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو آنے والے شخص نے فرمایا، اے آمنہ، اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ ہو کون؟ تو آنے والے شخص نے فرمایا کہ میرا نام آدم ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ یہ خوشخبری جا کر آمنہ کو دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ ایک وہی نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلے والے نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا اور اب والا چہرہ زیادہ چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آنے والے نورانی شخص نے فرمایا کہ اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ نے مجھے کہا کہ اے نوح، جا کر آمنہ کو یہ خوشخبری دو، ہم جنت میں تمہارے لیے راستہ بناتے رہیں گے۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا۔ پھر ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں نے بنا گھبرائے کہا کہ کہو، کیا بشارت دینے آئے ہو؟ آنے والے نورانی شخص نے کہا، اے آمنہ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت شیث علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا۔ ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا پانچواں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا اور ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، وہی نبیوں کا سردار ہوگا اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی پاک دامن نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا چھٹا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کے وقت ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ کر کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے پیٹ میں جو بچہ رکھا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ تو یہ سن کر بی بی آمنہ نے پوچھا، آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ میرے سے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ساتواں مہینہ شروع ہوا۔ وہ صبح کا وقت تھا۔ ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہوا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ خلیل اللہ ہوگا اور اللہ سے سیدھا کلام کرے گا، اللہ سے باتیں کرے گا،
اللہ سے باتیں تو حضرت موسیٰ نے بھی کی، لیکن اللہ اور حضرت موسیٰ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے باتیں کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا 8واں مہینہ تھا، پھر وہی صبح کا وقت تھا اور ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آیا اور فرمانے لگا، اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتجا ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ نے اسے صاف ستھرا بنایا ہے۔ یہ سن کر بی بی آمنہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو؟ تو جواب آیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، وہی ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آیا۔ اس بار جو چہرہ سامنے آیا وہ ایسا تھا جیسے کہ وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو۔ ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے کہا، اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا سردار ہوگا، اور یہی نہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ یہ بات سن کر حضرت آمنہ نے فرمایا کہ آپ کون ہو؟ جواب آیا کہ میرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں ایک نبی بھی تھا، اس نبی کا امتی بھی ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کہ یہ بہو آمنہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو بڑی پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس بارے میں بات کیجیے۔ یہ سن کر آپ کے دادا کہنے لگے کہ اس بارے میں تم ہی پوچھ لیتی۔ آپ کی دادی نے کہا، اب آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی بار کوشش کی لیکن جب بھی آمنہ کے پاس جاتی ہوں اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ پوچھ نہیں پاتی ہوں، آپ ہی پوچھ لیں۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں اور مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھے ملتا ہے پوچھتا ہے، عبد المطلب تمہارے گھر میں عطر کی خوشبو کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں ایک بات اور ہے کہ عطر کی خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ جاتی ہیں، اگر آمنہ رسوئی میں جاتی ہے تو خوشبو وہیں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، تو اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ یہ کوئی معمولی عطر نہیں، یہ کوئی عراق یا مصر کا عطر نہیں، یہ تو کوئی خاص ہی عطر ہے۔ آمنہ کو بلایا اور کہنے لگے، بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں اور خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر تو لاتی کہاں سے ہے؟ یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، ابا جان اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، مجھے تو اچھے اور برے عطر کی پہچان بھی نہیں ہے، میں نے آج تک کسی عطر والے سے عطر بھی نہیں خریدا۔ اور کہا، ابا جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف خوشبو لی ہے، یہ چاند سورج مجھے سلام کرتے ہیں، اور جب سو جاتی ہوں ایسی ایسی عورتیں جن کو کبھی آپ نے دیکھا نہ میں نے، وہ عورتیں مجھے ہوا کرتی ہے۔